ایک عجیب تفکر ہمارے ہاں بعض اوقات بعض جگہوں پر دیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ کے پاس جانے سے انسان گھبراتا ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام کے پاس جانے سے نہیں گھبراتا کہ ان کے پاس میں گیا تو میں تو سیدھا جنت چلا جاؤں گا، امام علی علیہ السلام کے پاس گیا تو وہ جنت بھیج دیں گے، لیکن اللہ کے پاس گیا تو پھر تو جہنم پکی ہے۔ جبکہ معاملہ برعکس ہے کہ اگر ائمہ اہل بیت علیہ السلام میں سے کسی امام کو، امام علی علیہ السلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امام حسن یا و امام حسین علیہ السلام، کسی کو بھی یہ معلوم ہو جائے یہ اللہ کا دشمن ہے، وہ اس سے ذرہ برابر بھی نرمی کا سلوک نہیں کریں گے، وہ اس سے ذرہ برابر بھی نرمی کا سلوک نہیں کریں گے۔ جیسا کہ غالیوں کا انجام آپ نے ملاحظہ کیا، کیونکہ غالی جو رتبہ دیتے تھے وہ رتبہ تو کوئی بھی نہیں دیتا تھا، تو غالیوں کے ساتھ سب سے شدید ترین اور نفرت آمیز سلوک کیا۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ جو بھی توحید سے آ کے ٹکرائے گا، امام حسین علیہ السلام کی نظر میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے، وہ عزاداری کرے، زنجیر زنی کرے، ماتم کرے، توحید کا اگر قائل نہیں ہے یا توحیدی نظریات اس کے درست نہیں ہیں، امام حسین علیہ السلام اصلا نگاہ ہی نہیں کریں گے۔ امام حسین علیہ السلام اس شخص کی طرف نگاہ کریں گے کہ جس کی طرف اللہ تعالیٰ راضی ہے، یا اللہ تعالیٰ جس کی بخشش چاہتا ہے، جس کی شفاعت اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ یہاں تک کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ائمہ اطہار علیہ السلام، جناب سیدہ علیہ السلام، یہ ہستیاں کسی کے معاف کرنے یا شفاعت کرنے سے منکر ہو جائیں، ممکن اللہ تعالیٰ ممکن ہے کہ کیونکہ رحم الراحمین ہے، ممکن ہے کر دے، لیکن اس کا برعکس نہیں ہو سکتا۔ یعنی کیونکہ اللہ کی رحمت وہ لامحدود ہے، اللہ نے قوانین خلق فرمائے ہیں، وہ کسی ضابطے کے تحت اس طریقے سے کسی سے نیکی کا یا معافی کا سلوک کر سکتا ہے۔ جیسے الکافی میں ایک واقعہ بھی ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا۔ ایک عابد تھا، بنی اسرائیل کا، بڑا عبادت گزار تھا، لیکن اندر وہ مجادلہ بہت کرتا تھا، بحث مباحثہ بیکار کی، اپنی باتوں کو اوپر طاری کرنا، اور اس سے پھر ریاکاری کا جنبہ بھی نکلتا ہے، کیونکہ میراث کی شدید مذمت کی گئی ہے، جو بے جا بحث مباحثہ یا اپنی بات کو دوسرے کی بات پہ ثابت کرنے کی کوشش ہے بلا وجہ۔ دلیل کے ساتھ ہو تو الگ بات ہے، لیکن پتہ ہے کہ مد مقابل دلیل نہیں رکھتا، مثلا اگر میرے پاس دلیل نہیں ہے اور پھر بھی میں کوئی دلیلیں دوں، یہ تو غلط ہے، صحیح یہ روش نہیں ہے۔ لیکن اگر معلوم ہے کہ ایک بندہ پہلی دفعہ سوچ رہا ہے اور مد مقابل جو شخص ہے وہ کئی سال اس موضوع کو پڑھ چکا ہے، لیکن مد مقابل کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یار میں نے اس کی بات مان لی تو میں اس کا مطلب ہے اپنی بات رکھتا ہی ہوں کوئی۔ بعض لوگوں کو یہ وسوسہ ہوتا ہے، یار اچھا میں ہی ہمیشہ غلط نکلتا ہوں، میں کچھ صحیح سوچ ہی نہیں سکتا، میری بات غلط ہوتی ہے۔ تو انسان کی حقیقت تو یہی ہے، کوئی بھی ہو انسان، اس کے نفس تو اندر ظلمت ہے، اگر وہ میں کی طرف آ جائے تو میں سے تو سیاہی نکلے گی، تاریکی نکلے گی، اندھیرے ہی نکلیں گے۔ علم اس کے اوپر آ جائے تو وہ نور ہے، زہد آ جائے تو وہ نور ہے، تقوی آ جائے وہ نور ہے، قرآن کی آیت آ جائے وہ نور ہے۔ اگر میں کی طرف آئے تو وہ میں تو سیاہ ہے، میں تو تاریکی ہے، میں تو عدم ہے، میں کے اعتبار سے تو کچھ وجود نہیں ہے کہ وہ کوئی یہ تقاضا اپنے نفس میں پائے کہ اچھا میں اگر یہ سوچوں تو میری بات کیوں غلط، وہ یہ سوچے تو اس کی بات کیوں درست۔ تو وہ بھی ایسا ہی عبادت گزار تھا، عبادتیں تو خوب کرتا تھا لیکن وہ فہم نہیں رکھتا تھا ان حقائق کی۔ تو بہرحال بدنام ہوا، معاشرے میں مر گیا۔ تو داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ یہ جو عابد ہے یہ میرا یعنی بحث اور مباحثے اور جدل و جدال کا یہ عادی تھا، بحث بیکار بحث کیا کرتا تھا، تو اس لیے اس کی عبادات نے اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ تو داؤد علیہ السلام اس کے جنازے پہ نہیں گئے، کیونکہ معلوم ہے اللہ ناراض ہے، اس سے غضبناک ہے۔ تو سارے لوگ بڑے حیران پریشان کہ وقت کا نبی اتنے نیک پرہیزگار عبادت گزار شخص کی جنازے میں شرکت نہیں کر رہے۔ تو داؤد علیہ السلام کو پیغام بھی بھیجوائے تو انہوں نے منع کر دیا کہ میں اس کے جنازے میں شرکت نہیں کروں گا۔ تو اب لوگ پریشان، آخر پھر یہ گناہگار تھا، تو 50 بندے گواہی دینے، 50 آئے، انہوں نے پہلے اس کے نیک نامی اور نیک نیتی اور اس کے تمام اعمال کی گواہی دی، پھر اس کے بعد 50 دیگر اس کا جنازہ پڑھنے آئے، انہوں نے گواہی دی، پھر تیسری مرتبہ 50 آئے، انہوں نے گواہی دی۔ یعنی 3 مرتبہ سے مراد یہ ہے کہ پہلے جنہوں نے جنازہ پڑھا انہوں نے گواہی دی، پھر جو کندھوں پہ اٹھا کے لے کے گئے انہوں نے بھی اس کی بڑی تعریفیں کی لوگوں کے سامنے، اور کہا کہ ہم سب اسے جانتے تھے، یہ گناہ نہیں انجام دیتا تھا، نیک اور پاکیزہ انسان تھا۔ پھر جنہوں نے قبر میں اتارا انہوں نے بھی گواہی دی، اور یہ 50 بندے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام پہ وحی کی کہ اے داؤد، تو کیوں نہیں اس کے جنازے میں شرکت، تو نے کیوں نہیں کی؟ تو داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ پروردگار تیری ذات اس سے راضی نہیں تھی، تو نے تو میرے سامنے آشکار اس کے اعمال کیے، میں کیسے جا سکتا تھا؟ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے ان نیک بندوں کی گواہی دینے کی وجہ سے جو میرے علم میں تھا وہ میں نے اس کو معاف کر دیا اور اسے میں نے جنت میں بھیج دیا ہے۔
یعنی ممکن ہے اس وقت کی حجت خدا اس سے منہ پھیر لے، ممکن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے۔ حجج الہیہ تو اللہ کے پاس بندے کو پہنچاتے ہیں۔ یعنی ممکن ہے اس وقت کی حجت خدا اس سے منہ پھیر لے، ممکن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے۔ حجج الہیہ تو اللہ کے پاس بندے کو پہنچاتے ہیں۔